السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ صدق اللہ۔ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ اے، میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ اے، سب سوہنیاں تو سوہنا، سب پیاریاں تو پیارا، حسنین دا نانا اے، میرے آقا دیاں صفتاں، رب قسماں اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے، رب قسماں اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے، چہرہ میرے آقا دا، چہرہ میرے پیارے دا، جی میں حسن خزانہ ہے، میرے آقا دیاں صفتاں۔ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، زبردست۔ جی السلام علیکم، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ سب کو آواز آ رہی ہے نا؟ جی پر صاحب آ رہی ہے۔ یہ شور ہے کیوں، پتہ نہیں، ہو جائے گا ٹھیک۔ چلیں جی شروع کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عائشہ انہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول ان اللہ عز وجل آپ فرما رہے تھے، ان اللہ عز وجل، آگے پڑھے، اوحا الی انہ من سلک، بس ان اللہ عز وجل اوحا الی، بے شک اللہ عز وجل نے وحی کی میری طرف، انہ من سلک مسلکن، انہ ہو دمانا بے شک، یہ ہو شان کے لیے ضمیر، بے شک شان یہ ہے کہ جو چلے ایسے رستے پر، فی طلب العلم، فی طلب العلم، علم کی تلاش میں، سہلت لہ طریق الجنت، میں آسان کر دیتا ہوں اس کے لیے جنت کا رستہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ خود کہہ رہے ہیں۔ ومن سلبت کریمتیہ، اور جس بندے کی میں لے لوں اس کی دو پیاری چیزیں، کریمت ہے، پیاری چیزیں، محبوب چیزیں، اصبتہ علیہم الجنت، میں اس کو دے دیتا ہوں ان کے بدلے جنت۔ پیاری چیزوں سے مراد کیا ہے؟ جنت نہیں، جس بندے کی میں دو پیاری چیزیں لے لوں اسے میں جنت دے دیتا ہوں، ان پیاری چیزوں کا بدلہ جنت ہے۔ وہ کیا ہے پیاری چیزیں جس بندے کی اللہ لے لے؟ جی گروپ کے اندر کوئی بتا سکتی ہے؟ یہ تو بڑی مشہور حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جس بندے کی میں دو پیاری چیزیں لے لوں، ایک روایت میں وہ صبر کرے، میں اسے جنت عطا کر دیتا ہوں۔ آنکھیں، ماشاءاللہ، یہ کس نے بتایا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست۔ کریمت ہے سے مراد دو پیاری چیزیں، یعنی عینہ ہے، اس کی دونوں آنکھیں۔
وفضل فی علم خیر، اور علم میں زیادتی بہتر ہے عبادت میں زیادتی سے. پورا لفظ پڑھ لے. خیر من فضل فی عبادت، ہاں، عبادت میں زیادتی سے. وملاک الدین دین الورع. اور دین کی اصل کیا ہے؟ ورع، تقوی. وان ابن عباس، ٹھیک ہے. آنکھیں بہت بڑی نعمت ہے نا، اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ میں جس بندے سے یہ نعمت چھین لوں اس کا بدلہ میں اسے جنت عطا کرتا ہوں. اسی لیے اللہ نے جب نعمتیں بیان کی نا تو آنکھوں کا الگ علیحدہ ذکر کیا. الم نجعل لہ عینین. ٹھیک ہے، پہلے آنکھوں کا، پہلے آنکھیں نہیں دی انسان کو. ولسان و شفتین. جی آگے. رواہ البہقی فی شعب الایمان. وان ابن عباس قال تدارس العلم تدارس العلم ساعتاً من اللیل خیر من احیائها. تدارس العلم، علم پڑھنا پڑھانا، ساعتاً من اللیل، رات کی کچھ حصے میں، کچھ گھڑی میں، بہتر ہے پوری رات کے بیدار ہونے سے. کیا مطلب ہے؟ ایک بندہ پوری رات جاگتے، ایک بندہ ایک لمحہ، چند لمحے وہ علم پڑھتا ہے، تو بہتر کون ہے؟ جو تھوڑی دیر کے لیے علم کا درس دیتا ہے، علم پڑھتا پڑھاتا ہے. السلام علیکم. اللہ نہیں چلا آپ کا گروپ. چلیں جی آگے چلیں. وان عبداللہ بن عمرو وان رسول اللہ واو کیوں پڑھی آپ نے؟ یہ تو امر کی واو ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مر بمجلسین بے شک وسلم گزرے دو مجلسوں کے پاس سے فی مسجدہ اپنی مسجد میں. فقال کلاہما علی خیر فرمایا یہ دونوں ہی خیر پر ہیں، دونوں ٹھیک ہیں، واحدہما افضل من صاحبہ. اور ایک بہتر ہے دوسرے سے. ہیں دونوں ہی بہتر ہیں لیکن ایک دوسرے سے زیادہ بہتر ہے. اما ہؤلاء فیدعون اللہ رہے یہ لوگ یہ دعا کرتے ہیں اللہ سے ویرغبون الیہ اور اس کی طرف رغبت کرتے ہیں، فإن شاء آتاہم اگر وہ چاہے انہیں دے دے، وإن شاء منعہم. اگر چاہے ان سے روک لے. وأما ہؤلاء فیتعلمون الفقہ فقہ. اور یہ لوگ یہ سیکھتے ہیں علم، فقہ. فقہ سے مراد دین، سمجھ، علم او العلم یا علم. ویعلمون الجاہل اور سکھاتے ہیں جاہلوں کو، فہم افضل. تو وہ زیادہ افضل ہیں. کون افضل ہے؟ جو علم سیکھتے سکھاتے ہیں. کن سے؟ جو مسجد میں بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں. وإنما بعثت معلما. مجھے تو بھیجا گیا ہے معلم بنا کر. ثم جلس فیہم. پھر آپ بیٹھ گئے ان میں. کن میں؟ دو مجلسیں تھی نا. آپ کس مجلس میں بیٹھ گئے؟ علم کی مجلس میں، علماء کی مجلس میں. رواہ الدارمی. وعن ابی الدرداء قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سئل فعل ماضی مجہول، رسول اللہ اس کا نائب فعل. سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقیل یا رسول اللہ ما حد علم. ما حد العلم، کہا گیا اللہ کے رسول علم کی حد کیا ہے؟ الذی اذا بلغہ الرجل. جس کو آدمی جب پہنچ جائے تو فقیہ بن جاتا ہے. آگے پڑھیں. کان فقیہا. کانا فقیہن، یعنی کتنا علم، کتنی احادیث یاد کرنے سے بندہ فقیہ بن جاتا ہے. فقال رسول اللہ صلی فرمایا اللہ علیہ رسول اللہ وسلم نے من حافظ علی امتی 40 حدیثاً،
جو یاد کر لے میری امت پہ رحم کرتے ہوئے 40 حدیثیں. اللہ امتی کا معنی کرنا ہے میری امت پہ شفقت کرتے ہوئے. کتنے حدیثیں یاد کرے؟ 40 حدیث. فی امر دینہا، امر اس کے دین کے معاملہ میں. بعثہ اللہ فقیہن، اللہ اٹھائے گا اس کو فقیہ بنا کر. وکنت لہ یوم القیامۃ شافعا و شہیدا، میں ہوں گا اس کے لیے قیامت کے دن شافع اور گواہ. وان انس، ٹھیک ہے. کتنے حدیثیں یاد کرنے سے بندہ فقیہ بنتا ہے اور اس کو شفاعت ملتی ہے؟ کتنی حدیث یاد کرنے سے؟ 40 حدیث. 40. تو آپ کو 40 یاد ہیں؟ آپ کو ہیں 40 حدیثیں یاد؟ 30 ہیں، 20 ہیں، 10 ہیں، 5 ہیں، ایک ہے. کسی کو حدیث یاد ہے؟ ایک حدیث. ہاں ایک ہے حدیث یاد؟ سنائیں زبانی کس کو یاد ہے ایک حدیث؟ اچھا، انما الاعمال بالنیات یاد. جی جی، آپ کو تو یہ بھی یاد نہیں ہے. آپ کو تو ایک بھی یاد نہیں. آپ نے پڑھ انما الاعمال بالنیات، یہ کیا ہے؟ نہ راوی کا نام، نہ سند، نہ کچھ. بس انما الاعمال بالنیات. آپ کو ایک بھی حدیث یاد نہیں. یاد کیا کرے. جی سنائیں. جی جویریہ سنا رہی ہے. جی میں نہیں، اپنا نام بتایا کریں. میں کیا ہوتا ہے؟ جی جویریہ سنائیں. بالکل محترمہ جویریہ ضرور سنائیں. نہیں کیا پڑھ رہے؟ ٹھہریں. ان خطاب نہیں، دیکھ لیں نہیں آئی آپ کو بھی. خطابی. ہاں سنائیں. رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کالا کہتے ہیں کالا رسول اللہ، فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس کا حوالہ حدیث کا، حدیث کس کتاب کی ہے؟ متفق علیہ. چلے شاباش. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے سنایا ہے. بہرحال کم از کم ہر لڑکی 40 حدیثیں یاد کرے. ہر لڑکی کم از کم 40 حدیثیں. ہاں جی، آپ کو 40 حدیثیں آتی ہیں؟ تو پھر آپ تو فقیہ ہیں ماشاءاللہ. آپ تو فقیہ ہیں ماشاءاللہ. آپ سنائیں گی 40 حدیثیں؟ آج نہیں پھر کبھی. آپ سنا سکتی ہو نا؟ جی انشاءاللہ. چلے سنیں گے آپ سے. جی چلے آگے. رواہ البیہقی فی شعب الایمان، وعن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، هل تدرون من اجود جودا، کیا تم جانتے ہو کہ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ قالوا اجود اسم تفضیل کا صیغہ، جود یہ مصدر ہے. سب سے بڑا سخی کون ہے؟ قالوا قال اللہ، اللہ ورسول عالم. انہوں نے کہا صحابہ نے اللہ رسول خوب جانتے ہیں. قال اللہ اجود جودا، آپ فرمایا سب سے بڑا سخی اللہ ہے. ثم انا اجود بنی آدم، پھر بنی نوع آدم میں سب سے بڑا سخی میں ہوں، واجودہم من بعدی، اور میرے بعد ان میں سب سے بڑا سخی رجل ایسا علم وہ آدمی ہے علم علما جس نے فنشرہ، علم پڑھا اور فناشرہ اور آگے پہنچایا، پھیلایا. یاتی یوم القیامت امیرا واحدہ، امیرم وحدہ، آئے گا وہ قیامت کے دن اس حال میں کہ وہ اکیلا امیر ہوگا. یاتی فعل ہوا ضمیر ذوالحال، یوم القیامت مضاف مضافر مل کر مفعول، امیرن وحدہ یہ سارا جملہ مل کر حال، ذوالحال حال سے مل کر یہ فاعل، یاتی کا فعل اپنے فعل مفعول سے مل کر جملہ فعل یہ خبریہ. آگے چلیں. او قال، امت واحدہ، یار میں اکیلا ہی جماعت بن کے آئے گا. رواہ البیہقی فی شعب یہ الایمان. اکیلا ہی جماعت ہوگا اللہ کے دربار میں. وعنہ ان النبی
صلی اللہ علیہ وسلم قال انس سے روایت ہے، انو ہے نا پیچھے، ہاں انس جی، ہے، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ہمانی لا یشبعانی، دو لالچی، دو حریص وہ نہیں شکم شیر ہوتے، یعنی ان کا پیٹ نہیں بھرتا، دو لالچیوں کا پیٹ نہیں بڑھتا، نہیں بھرتا، منہوم فی العلم، ایک علم کا حریص، ایک علم کا حریص، علم کا، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، نہیں، وہ بوڑھا 100 سال کا بھی ہو جائے وہ کہتا ہے میں پڑھتا رہوں، میں پڑھتا رہوں، میں پڑھتا رہوں، ٹھیک ہے، لا یشبع منہ، ہاں ایک علم کا حریص اس سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، ومنہوم فی الدنیا اور ایک دنیا کا حریص، لا یشبع منہا، اس کا پیٹ دنیا سے نہیں بڑھتا، نہیں بھرتا، اور مردہ بھی پیا تو کہتا ہے او بھی آ جائے، اے بھی آ جائے، ادھر بھی آ جائے، حالانکہ وہ جا رہے خود مر رہے چھوڑ رہے سب کچھ۔ رواہ البیہقی الاحادیث ثلاثۃ فی شعب الایمان وقال ان 3 حدیثوں کو شعب ایمان میں بہقی نے روایت کیا ہے۔ قال الامام احمد کہا امام احمد نے فی حدیث ابی درداء ابو درداء کی حدیث میں ھذا متن مشہور فیما بین الناس ھذا متن مشہور فیما بین الناس، یہ اس کا متن لوگوں کے درمیان بڑا مشہور ہے، ولیس لہ اسناد صحیح، اور اس کی صحیح سند کوئی نہیں ہے، اس کی صحیح سند نہیں ہے، نہیں ہے، یہ سند پہ بحث کر رہے ہیں۔ وان اون قال قال عبداللہ ابن مسعود اب عون سے روایت ہے، کہا عبداللہ بن مسعود نے منہومان لا یشبعان، دو حریص ان کا پیٹ نہیں بھرتا، صاحب العلم ایک علم والا و صاحب الدنیا اور دوسرا دنیا دار، ولا یستویان، اور یہ دونوں برابر، نہیں، یہ دونوں برابر، نہیں، دنیا دار اور عالم برابر، نہیں، دنیا دار جاہل اور عالم برابر، نہیں ہو سکتا، یہ قرآن میں بھی ہے نا، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ بتائیں، کوئی قرآن کی آیت پیش کریں۔ کہ دنیا دار جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے، کوئی آیت پیش کرے۔ یہ کچھ کہہ رہی ہے جی، کیا کہہ رہے ہو؟ نہیں، قل هل يستوي الذين يعلمون، اور نہیں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ آیت آپ نے پڑھنی تھی کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر، نہیں ہو سکتا، ہاں جی آگے چلے، لا یستویان، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اما صاحب العلم رہا علم والا، فیزداد رضیا للرحمن، رضین نہیں، فیزداد و رضا للرحمن، وہ رحمان کی رضامندی میں بڑھتا چلا جاتا ہے، سبحان اللہ، وہ رحمان کی رضامندی میں بڑھتا چلا جاتا ہے، و اما صاحب الدنیا اور رہا دنیا دار، فیتمادی فی الطغیان، وہ بڑھتا جاتا ہے طغیان میں، سرکشی میں۔ ثم قرأ عبداللہ پھر عبداللہ بن مسعود نے یہ آیت پڑھی، کلا ان الانسان لیطغی، ارا استغنا، ٹھیک ہے، قال وقال الآخر اور دوسری آیت پڑھی، انما یخشی اللہ، انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ سے اس کے عالم بندے ڈرتے ہیں، رواہ دارمی، اس کو روایت کیا دارمی نے۔ آگے چلیں، آگے چلیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، انا اناسا من امتی میری امت کے کچھ لوگ سیتفقہون فی الدین ان قریب سمجھ حاصل کریں گے دین میں، ویقرؤون القرآن اور قرآن پڑھیں گے، یقولون ناتل امرا وہ کہیں گے نات العمراء، ہم آئیں گے امیروں کے پاس، فنصیب من دنیاہم تو ہم لے لیں گے ان سے دنیا، امیروں کے پاس جائیں گے، ان سے پیسے لے لیں گے، لیکن اپنا دین بچا کے رکھیں گے،
اپنا دین بچا کے رکھیں گے. آگے چلیں. وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِينِنَا اور ہم اپنا دین ان سے بچا کے رکھیں گے. وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ اور یہ نہیں ہو سکتا، یہ کام نہیں ہو سکتا. آپ جائیں امیروں کے پاس پھر آپ کہیں کہ آپ کا دین بچ جائے، یہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا. وہ آپ کو بڑے بڑے لالچ دیں گے، وہ بڑے بڑے آپ سے کام لیں گے. آج کل ہمارے مولوی بھی بڑے بڑے ہیں نا، درباری ملا بڑے بڑے ہیں، درباری، جن کو بس دنیا چاہیے. کما لا یجتنا من القطاد الا الشوک. جیسے نہیں چنا جاتا، نہیں لیا جاتا کانٹے دار درخت سے مگر کانٹا. قطاد میں نا کانٹے دار درخت. آپ کانٹے دار درخت کے پاس جائیں، آپ کو وہاں سے پھول ملیں گے؟ پھول نہیں ملیں گے. آپ کو ہیرے موتی جواہر نہیں ملیں گے. کانٹے دار درخت سے کیا ملے گا؟ کنڈا ہی مل رہا ہے نا، کنڈا درخت بولو. تو امیروں کے پاس سے آپ کو کیا ملے گا؟ مال ملے گا، مال ملے گا، پیسہ ملے گا. یہ تو ضرور، یہ تو مل سکتا ہے، ٹھیک ہے. بے دینی ملے گی لیکن دین نہیں مل سکتا. آپ ان کے پاس جائیں اور اپنا دین بچائیں، یہ ہو نہیں سکتا. کذالک لا یجتنا من قربہم. اس طرح نہیں چنا جا سکتا ان کے قرب سے. الا قال محمد بن الصباح. مگر کا محمد بن صبا نے، یعنی گناہ. کانہ یعنی الخطایا. ان کی مراد کیا ہے؟ خطائیں، غلطیاں. رواہ ابن ماجہ. چلیں. وعن عبد اللہ بن مسعود قال لو ان اہل العلم. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اگر اہل علم سان العلم بچا کے رکھے، محفوظ رکھیں علم کو، سیانت سے. سانو ماضی معلوم کا صیغہ، جمع مذکر غیب. ووضعوہ عند اہلہ. اور اس کو رکھیں جو اس کے اہل ہیں، اور اس کو رکھے علم کو جو علم کے اہل ہیں. یعنی علم ان کو پڑھائے جو علم کے اہل ہیں. جس کو قدر ہی نہیں اسے علم نہیں دینا چاہیے. لسادوا بہ اہل زمانہم. تو یہ تو اپنے زمانے کے سردار بن جائیں. اگر یہ علم کی حفاظت کرے نا اور اہل لوگوں تک پہنچائیں تو علماء جو ہے نا یہ کیا ہو جائیں گے؟ زمانے کے سردار. یہ تو پھر نواب نے کہ ولکنہم بذلوہ لأہل الدنیا. لیکن انہوں نے تو اس کو صرف کر دیا دنیا والوں کے لیے. لینالوا بہ من دنیاہم. تاکہ وہ اس کے بدلے دنیا کمائیں، دنیا حاصل کریں. فہانوا علیہم. وہ ان کے سامنے ذلیل ہو گئے، انہیں دنیا کو مقدم کر دیا تو وہ چلے گئے بڑے بڑے درباروں میں، بڑے بڑے وڈیروں کے پاس، تو بس وہ ذلیل ہو گئے، قدر ختم ہو گئی. عالم جو ہوتا ہے نا، عالم وہ کسی کے پاس چل کے نہیں جاتا، ٹھیک ہے، وہ خوددار ہوتا ہے، دنیا اس کے پاس چل کے آتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اسی بات پہ پھڈا پڑا تھا. جو بادشاہ تھا نا وہ کہنے لگا کہ آپ میرے بچوں کو آ کے پڑھا دیا کریں، ٹھیک ہے. امام صاحب نے کہا یہ جو علم ہے نا یہ نبیوں کا ورثہ ہے، ہم اسے در بدر لے کے نہیں جائیں گے. اگر تیرے بچوں نے پڑھنا ہے تو وہ میرے پاس آئے، ان کو میں پڑھاؤں گا. ادھر آئے آپ کے بچے. اچھا، بڑا غصہ لگا. پھر کہنے لگا چلیں آپ میرے گھر نہیں نہ آ سکتے تو پھر میرے بچے آ جایا کریں گے، آپ ان کو علیحدہ ٹائم دے دیا کریں کیونکہ وہ بادشاہ کے بچے ہیں. امام بخاری نے کہا اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. امام بخاری کہنے لگے بادشاہ جہاں دوسرے غریبوں کے بچے پڑھیں گے وہیں بیٹھ کر تیرے بچے پڑھیں گے.
علم میں سب برابر ہے. ٹھیک ہے. ہمارے یہ جو مولوی، میں کہتا رہتا ہوں اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے. یہ سائیکل پکڑ لیتے ہیں، موٹر سائیکل، اور پورا دن پورے شہر میں دوڑاتے ہیں، کہیں 2000، کہیں سے 4000، کہیں سے 5000. کیا کہتے ہیں یہ جا کے؟ علم پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، حدیث پڑھ لو. کیسی باتیں ہیں؟ نہیں، مزہ یہ کہ لوگ آپ کے پاس خود چل کے آئے، پھر مزہ ہے. آپ خوددار بن کے رہیں، نہ جائیں دنیا کی خاطر امیروں کے دروازے نہ پروئیں، نہ جائیں ان کے پاس، وہ آئے آپ کے پاس. سمیت نبیکم میں نے سنا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول من جعل الہموم ہما واحدا، اور میں جو بنا لے سب غموں کو ایک غم، یعنی آخرت کا غم. ہم آخرتہ، ہاں، آخرت کا غم، یعنی جو دنیا کے غم فکر اپنے دل سے نکال کے آخرت کی فکر اپنے دل میں بٹھا لے. دنیا کے غم نکال کے آخرت کا غم، آخرت کی فکر اپنے دل میں بٹھا لے. کفاہ اللہ ہم دنیاہ، اللہ اس کو کافی ہے دنیا کے فکروں سے، پھر اللہ کافی ہو جاتے ہیں اس کو. ومن تشعبت بہ الہموم، اور جس کو منتشر کر دے ہموم، ہم کی جمع غم، احوال الدنیا، یعنی دنیا کے غم، لم یبال اللہ فی ای اودیتہا حالکا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس وادی میں مر جائے. وادی کی جمع ہو دیا رواہ ابن کہ ماجہ. وہ کس وادی میں ہلاک ہو جائے. اللہ نے پجیا پھر جا، پجیا پھر تینوں ساڈے تے کوئی بھروسہ نہیں نا، تے جا جتھے مرضی جا، نس دوڑ روزی پیچھے، جتھے مرضی ڈگ کے مر جا، سانو کوئی تیری پرواہ نہیں. ورواہ البہقی فی شعب الایمان عن ابن عمر رضی اللہ تعالی من قولہ من جعل الہموم الی آخرہ. ٹھیک ہو گیا. چلے چلے. وعن الأعمش قال قال احمشی، آمشی نہیں، أعمشي قال احمشی، أعمشي احمشی، أعمشي قال رسول الله صلی اللہ علیہ آمش وسلم. تابی کہتے ہیں یہ حدیث مرسل ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آفت العلم آفت نسیان، العلم النسیان، علم کی آفت علم کا بھول جانا ہے. جو علم پڑھ کے بھول جائے وہ بڑی آفت میں ہے. وإذاعته أن تحدث به غير أهله، وَإِذَا وَأَنْ تُحَدِّثُ، اور اس کا ضائع کرنا کیا ہے کہ تو نہ اہل کے سامنے علم بیان کرے، نہ اہلہ نو وعظ کرے، نہ اہلہ نو حدیث پڑھیں جنہوں نے پتہ ہی نہیں، قدر ہی نہیں. یہ ایک قسم کا ضائع کرنا علم کو. رواہ الدارمی مرسلا. آ گیا نا مرسل. مرسل کیوں ہے کہ امام آمش نے، یہ تابعی ہیں، یہ نبی اسلام کو نہیں ملے. وعن سفیان ان عمر بن الخطاب، یہ بھی حدیث مرسل ہے. ٹھیک ہے. سفیان ثوری کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ بے شک عمر بن خطاب قال لکعب من ارباب العلم، عمر بن خطاب کہنے لگے کعب احبار کے لیے کہ اہل علم کون ہیں؟ اہل علم کون ہے؟ کون ہیں؟ قال الذین یعملون بما یعملون، قال الذین یعملون بما یعلمون، تو کعب احبار نے جواب دیا اہل علم وہ ہیں جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں، جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں. قال فما اخرج العلم پھر اس عمر نے کہا فما اخرج العلم، آگے من قلوب العلماء، علماء کے دل سے علم کو کس چیز نے نکالا؟ علماء کے دل سے علم کو کس چیز نے کس نکالا؟ چیز نے نکالا؟ قال الطمع، اس نے کہا کعبہ بار نے طمع، لالچ، جب دل میں لالچ آ گیا علم نکل گیا. رواہ الدارمی. اس کو روایت کیا دارمی نے.
آگے چلیں. وعن الأهواس بن حكيم وعن الأعوص بن حکیم عن أبيه قال سأل رجل النبي ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا عن الشر شر کے بارے میں. عن الشر فقال لا تسألوني عن عن الشر الشر وسالونی. عن الخير. آپ نے فرمایا مجھ سے شر کے بارے میں نہ پوچھا کرو، خیر کے بارے میں سوال کیا کرو. يقولها ثلاثا آپ نے فرمایا 3 مرتبہ. ثم قال پھر آپ نے فرمایا ألا إن شر الشر شرار العلماء. شرار اللہ، اور میں سب سے برے لوگ علماء برے ہیں. اللہ، زمانے میں جو سب سے بدترین ہیں وہ کون ہیں؟ علماء، بگڑے ہوئے علماء، علماء سوء. وَإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ اور سب سے بہترین لوگ خِيَارُ الْعُلَمَاءِ. بہترین علماء، بہترین علماء. رواہ الدارمی. روایت کے اس کو دارمی نے. جویریہ بہترین علماء جیسے آپ کے حافظ محمد یعقوب تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہترین عالم دین تھے. میں جایا کرتا تھا ان کے پاس، بیٹھا کرتا تھا، ان کی باتیں سنا کرتا تھا، اور جب میں ان کی موجودگی میں جب بیان کیا کرتا تھا نا ان کی موجودگی میں، تو مجھے بڑی روحانیت ملتی تھی. وہ بڑا پیار کرتے تھے میرے ساتھ حافظ یعقوب صاحب. وہ بہترین عالم دین تھے. آپ کے وہ ارگن کے تھے نا حافظ یعقوب صاحب. چلے اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے. یہ آگے چلے. وعن ابی الدرداء قال ان من اشر الناس. ابو درداء کہتے ہیں بدترین لوگ عند اللہ اللہ کے نزدیک منزلۃ مرتبے کے لحاظ سے. یوم القیامت کی تو ایک لفظ پڑھ لینے کس اور پڑھا کرو. عالم لا ينتفع بعلمہ. قیامت کے دن ایسا عالم ہے بدترین لا ينتفع بعلمہ، جس کے علم کا کسی کو فائدہ نہیں ہوتا. یا ینتفع پڑھ لیں جو اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتا. علم تو بڑا پڑا ہے لیکن اس نے فائدہ نہیں اٹھایا. جاہل کا جاہل، بدو کا بدو، بے دین کا بے دین رہا. رواہ دارمی. اس کو روایت کیا دارمی نے. چلیں. وان زیاد بن حدیر قال قال لی عمر هل تعرف. زیاد بن حدیل کہتے ہیں کہا میرے لیے عمر نے رضی اللہ عنہ هل تعرف ما يهدم الاسلام. حل تعرف بلا آپ پہچانتے ہیں کہ کیا چیز اسلام کو گرا دیتی ہے. ما یادم اسلام. اسلام. ٹھیک ہے. قال قلت لا. میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. قال يهدمه ذلة العالم. کہا کہ اسلام کو مٹا دیتا ہے عالم کا پھسل جانا. ایک عالم گمراہ ہوتا ہے کئی بندے لیڈ ہوتا ہے. وجدال المنافق بالکتاب. اور اللہ اکبر، اور منافق کا جھگڑنا اللہ کی کتاب میں. وحکم الائمۃ المضلین. اور گمراہ علماء کا فیصلہ. رواہ الدارمی. ایک عالم گمراہ ہو جائے تو بڑے بدن لیڈ ڈوب جائے. ٹھیک ہے. ہاں جی. وان الحسن کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ سے گزرے، وہاں بچے کھیل رہے تھے، دوڑ رہے تھے، تو شرارتیں کر رہے تھے. امام صاحب نے کہا بچوں ذرا خیال کرو کوئی گر جائے گا تمہارے اندر بچہ، کوئی گر نہ جائے. تو ایک بچہ بہت ہونہار ذہین بچہ وہ کہنے لگا امام صاحب ہماری خیر ہے، ہم گریں گے تو ہم اکیلے گریں گے، ہم پھسلیں گے تو اکیلے، اگر آپ پھسل گئے تو آپ پوری امت کو لے ڈوبیں گے. امام صاحب بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے بڑا بہت ذہین بچہ ہے بھائی. وان الحسن قال العلم علمان. حسن بصری کہتے ہیں علم 2 قسم کا علم ہے. فعلم فی القلب. ایک علم دل میں،
فذاک العلم النافع یہ تو ہے نافع علم، فائدہ دینے والا، وعلم علی اللسانی اور ایک علم زبان پر، زبانی کلامی، فذاک حجت اللہ عز وجل علی ابن آدم یہ اللہ کی دلیل ہے ابن آدم کے خلاف۔ رواہ الدارمی اس کو دارمی نے پڑھ لیں تھوڑا سا۔ وعن ابی ہریرہ قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے یاد کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 برتن، 2 وعاء، فاما احدہما فبسطتہ فیکم ایک تو میں نے تمہارے اندر پھیلا دیا، یعنی کچھ باتیں میں نے تمہیں سنا دی، واما الآخر اور دوسری فلو بسطتہ اگر میں تمہارے اندر وہ پھیلا دوں، تمہیں بتا دوں، قطع ھذا البلوم تو کاٹ دی جائے گی یہ شاہ رگ، یعنی مجرتام یعنی مجرد تام کس کو، شاہ رگ کس کو کہتے ہیں؟ جہاں کھانا گزرتا ہے، کھانے کے گزرنے کی جو جگہ۔ رواہ البخاری اس لیے میں نے ایک بات نہیں بتائی، یعنی جس میں فتنوں کا بیان ہے، ہاں جی، اور بڑے بڑے حکمرانوں کے فتنے جو نبی اسلام نے بتائے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر میں تمہیں وہ بتا دوں تو تمہیں اتنا غصہ آئے گا کہ تم مجھے قتل کر دو گے، اس لیے وہ میں نے بتائی نہیں کسی کو۔ وعن عبداللہ قال یا ایھا الناس من علم شیئا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، جہاں ہے نا قلعہ وان عبداللہ، وہاں سے مراد ہوتے ہیں عبداللہ بن مسعود۔ جہاں قلعہ ہے نا عن عبداللہ ہے، وہاں کیا مراد ہوتے ہیں؟ عبداللہ بن عبداللہ بن، یہ لفظ جہاں بھی آئے جس کتاب میں وان عبداللہ ہے، آپ نے سمجھنا ہے کہ اس سے مراد عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ عنہ۔ قال یا ایھا الناس من علم شیئا فلیقل بہ اے لوگوں جو جانتا ہے وہ کہے، جس کے پاس علم ہے وہ بات کرے، ومن لم یعلم فلیقل اور جو نہیں جانتا وہ کہے اللہ جانتے ہیں، آدھے کولو نہ کہے، وہ کہے اللہ جانتے ہیں، اللہ خوب جانتے ہیں۔ فإن من العلم ان تقول لما لا تعلم، اللہ یہ علم ہے کہ جو تو نہیں جانتا تو کہے اللہ جانتا ہے، اللہ یہ بھی ایک علم ہے، اللہ عالم، یہ بھی ایک، علم ہے۔ لیکن لوگوں کو غلط نہ گائیڈ کرو۔ یہ آپ کا عالم ہونا، یہ دلیل ہے آپ کے عالم ہونے کی کہ جس بات کا آپ کو پتہ نہیں آپ کہہ دیں بھائی میں نہیں جانتا، اللہ جانتے ہیں، مجھ سے جو بڑا عالم ہے اس سے پوچھو۔ قال اللہ تعالی لنبیہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے نبی کے لیے قل ما اسألکم علیہ من اجر کہہ دو میں تم سے اجر کا سوال نہیں کرتا، وما انا من المتکلفین، اور میں تکلف میں بھی نہیں پڑھنے والا۔ دین اسلام کے متفق علیہ، اٹکل پچو نہیں لگانا چاہیے، جس کا نہیں پتا کہہ دے مجھے نہیں پتا۔ بس لو جی، کل انشاءاللہ ہم 9:45 پڑھیں گے، ذرا کل سنڈے ہے نا، تو کافی لوگوں نے آنا ادھر ملنے کے لیے، تو میں ان کو ٹائم دینا ہے، تو کل 9:45 سے 10:30 تک کلاس ہوگی انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، وما علیہ الا البلاغ۔